بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران سوچ رہا تھا ابھی تک سر سلطان کا اسٹینو نہیں آیا۔ اگر یہاں سے سیدھے محکمہ سراغ رسانی کے دفاتر تک جانا پڑا تو بڑی دشواریوں کا سامنا ہوگا، لہٰذا فیاض کو کچھ دیر تک اور الجھائے رکھنا چاہیے۔ اوہو، اس گونگے کو تو قطعی طور پر نظر انداز کر دیا گیا، اس نے فیاض سے کہا۔ کیوں؟ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ میرا دعویٰ ہے کہ وہ گونگا نہیں ہے۔ کچھ دیر پہلے تم ہی تو تھے جس نے اس کے گونگے ہونے کے امکانات کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ڈھونگ معلوم ہوتا ہے، ذرا اسے پھر بلواؤ۔ فیاض نے ایک کانسٹیبل کو اشارہ کیا اور خود پھر عمران کو گھورنے لگا۔ عمران کے ہونٹوں پر بڑی شریر سی مسکراہٹ تھی۔ گونگا وہاں پھر لایا گیا۔ عمران نے فیاض سے کہا، ذرا ایک مہذب شیشہ تو دینا۔ ماتحتوں میں سے ایک نے مہذب شیشہ اس کی طرف بڑھایا، جسے لے کر وہ گونگے کے قریب آیا اور اشارے سے کہا کہ وہ اپنی زبان باہر نکالے۔ تھوڑی دیر تک مہذب شیشے کی مدد سے اس کی زبان کا جائزہ لیتا رہا، پھر اسی سے بولا، امے جاؤ، کیوں الو بناتے ہو؟ اچھا یہی بتا دو کہ کس عمر میں گونگے ہوئے تھے؟ وہ کسی ہونک کی طرح منہ اٹھائے کھڑا رہا۔ دیکھو دوست، اس نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہ کیپٹن فیاض ہیں، گدھوں کو بھی ریکنے پر مجبور کر دیتے ہیں، تم تو خیر آدمی ہو۔ کیا بکواس شروع کر دی؟ فیاض برا سا منہ بنا کر بولا، پوری سچویشن سمجھا رہا ہوں۔ وقت برباد کر رہے ہو ہمارا، لوگوں نے زندگیاں برباد کر لی ہیں، اس چکر میں تم وقت کی بات کر رہے ہو؟ بے زبان لوگ عموماً بے حد زبان دراز ثابت ہوتے ہیں۔ ایک صاحبہ کی شادی کے قبل سنا تھا کہ بہت بے زبان واقع ہوئی ہیں، لیکن ان کے شوہر کا یہ عالم ہے کہ کانوں میں روئی ٹھونستے پھرتے ہیں۔ فضول باتیں مت کرو، تم ہمارے ساتھ چل رہے ہو۔ تمہارے ساتھ نہیں تو کیا پیدل جاؤں گا؟ یہاں ٹیکسی بھی نہیں ملے گی۔ میرے دفتر چل رہے ہو تم؟ کوئی مذائقہ نہیں، ہاں تو ٹیکسیاں مل جاتی ہیں۔ فیاض نے کچھ کہے بغیر بوڑھے کو اشاروں سے سمجھانا شروع کیا کہ اس کا مالک مر چکا ہے۔ بوڑھا تھوڑی دیر تک متحیرانہ انداز میں پلکیں جھپکاتا رہا اور پھر دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔ فیاض نے تینوں کانسٹیبلوں سے کہا، تا وقت ہے کہ دوسرے کانسٹیبل وہاں پہنچیں، انہیں وہیں ٹھہرنا پڑے گا، کسی کو بھی اندر نہ آنے دیں اور بوڑھے پر بھی نظر رکھیں۔ عمران سوچ ہی رہا تھا، اب جانا ہی پڑے گا اس کے دفتر تک، خیر دیکھا جائے گا۔ وہ برآمدے تک آئے، پھر زینے طے کر کے پورچ میں پہنچے ہی تھے کہ ایک کار کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی۔ سر سلطان کی گاڑی تھی، عمران پہچانتا تھا۔ پھر سر سلطان کی اسٹینو کی شکل بھی دکھائی دی، وہ خود ہی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے گاڑی سے اتر کر ضمانت نامہ عمران کو تھماتے ہوئے کہا، صاحب نے کہا ہے ادھر ہی آنا۔ عمران نے ضمانت نامہ فیاض کی طرف بڑھا دیا۔ فیاض نے اس پر نظر ڈالتے ہی اتنی سختی سے دانت بھینچے کہ جبڑوں کی دریدیں تک ابھر آئیں۔ تو اسی لیے فون کیا تھا؟ وہ عمران کو گھورتا ہوا بولا۔ چند لمحے گھورتا رہا، پھر شانوں کو لاپرواہی سے جنبش دے کر بولا، خیر، اور دوسری طرف مڑ گیا۔ لیکن میں چلوں گا تمہارے ہی ساتھ، عمران مسکرایا۔ صاحب نے سر سلطان کا اسٹینو جملہ پورا نہ کر سکا کیونکہ عمران جلدی سے ہاتھ اٹھا کر بولا تھا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، میں کچھ دیر بعد پہنچوں گا۔ سر سلطان کا اسٹینو چلا گیا اور عمران فیاض کی گاڑی میں آ بیٹھا۔ فیاض خاموش تھا، بھویں تنی ہوئی تھیں اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اسٹیئرنگ سنبھال کر اس نے گاڑی سڑک پر ڈال دی۔ عمران نے کچھ دیر بعد کہا، پوسٹ مارٹم ہونے سے پہلے ہی لاش کی انگلیوں کے نشانات حاصل کرنا مت بھولنا، اور گونگے کی انگلیوں کے نشانات بھی، فائدے میں رہو گے، اور اگر اسی طرح محبوباؤں کی طرح ایٹھے رہے تو مستقبل تاریک ہو جائے گا، سمجھے جانے پہ ڈر۔ بکواس مت کرو، فیاض غرایا۔ فارسی میں میڈک کو کیا کہتے ہیں؟ دفتن فیاض نے گاڑی روک دی اور جھلائے ہوئے لہجے میں بولا، اترو، اتر جاؤ نیچے۔ اس عمر میں فارسی کے نام پر غصہ آنا ہی چاہیے، عمران نے سر ہلا کر کہا۔ اتنے میں ایک مونگ پھلی والا گزرا اور عمران نے ہاتھ باہر نکال کر ہانک لگائی، ایک چھٹاک مونگ پھلی تو دیتے جانا، تم نہیں اترو گے؟ فیاض آپے سے باہر ہو گیا۔ ایک چھٹاک انہیں بھی دینا، عمران نے اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر کہا۔ مونگ پھلی والا قریب آ کر ترازو سنبھالنے لگا۔ اسی وقت فیاض نے انجن اسٹارٹ کیا اور گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی۔ جو کچھ اس کے منہ میں آ رہا تھا بولے جا رہا تھا، اور عمران اس طرح خاموش تھا جیسے سچ مچ کوئی بہت بڑا جرم کر بیٹھا ہو۔ آخر تھوڑی دیر بعد بولا، وہ مونگ پھلی والا تمہیں اس سے بھی زیادہ گندی گندی گالیاں دے رہا ہوگا، لہٰذا میرا بولنا ہی بیکار ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، خاموش رہو۔ فیاض حلق کے بل چیخا اور اسے کھانسی آنے لگی۔ جانے من، اسٹیئرنگ پر دھیان رکھو۔ عمران جلدی سے بولا، ضمانت ہو جانے کے باوجود بھی میں تمہیں 24 گھنٹے تک بند رکھ سکتا ہوں، سمجھے؟
फैयाज खांसी पर काबू पाने के बाद बोला, कोशिश करो। इमरान ने कहा और चंद लम्हे खामोश रहकर बोला, मुझे यहीं उतार दो। फैयाज ने गाड़ी रोक दी और जब वो दरवाज़ा खोलकर उतरने लगा तो बोला, ज़मानत अपनी जगह पर, लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ कि इस केस के सिलसिले में तुम्हें हर वक्त हेडक्वार्टर तलब किया जा सकता है, लिहाजा अपने फ्लैट तक ही महदूद रहना, लिख कर भेज देना। इमरान ने लापरवाही से कहा और आगे बढ़ गया। बेध्यानी में किसी से टकराया, नज़र उठाई तो एक लहीम शहीम आदमी को घूरते हुए पाया और कोई चीज़ बाएं पहलू में चुभती महसूस की। फैयाज की गाड़ी आगे बढ़ गई। कदावर आदमी ने कहा, यह रिवॉल्वर है। अच्छा? इमरान खुश होकर बोला, मैंने आज तक नहीं देखा, ज़रा दिखाना तो। पहलू में चुभने वाली चीज़ का दबाव बढ़ गया और वो आदमी बोला, चुपचाप मेरे साथ चलते रहो। अब इमरान को ख्याल आया कि एक मोटरसाइकिल बराबर फैयाज की कार के पीछे नजर आती रही थी। गली में मुड़ चलो, वो आदमी आहिस्ता से बोला। इमरान सूखा सहमा हुआ सा उसके अहकामात की तामील करता रहा। बिल्कुल ऐसा मालूम हो रहा था जैसे डर के मारे जान निकल रही हो। तेज चलो। वो फिर आहिस्ता से गुर्राया और साथ ही रिवॉल्वर की नाल का दबाव भी कुछ और बढ़ गया। उसकी रफ्तार के साथ ही इमरान की रफ्तार भी तेज हो गई। वो दूसरी पतली सी गली में मुड़े, हद्दे नज़र तक जो सुनसान थी। दफतन इमरान लड़खड़ाया क्या, बस एक कदम पीछे होकर उछलती लगाई थी और ये इतनी तेज़ी से हुआ कि वो आदमी उसे लड़खड़ाहट ही समझा। लेकिन इमरान की टांग अपना काम कर गई थी। उछल कर मुंह के बल ढेर हो गया। यही नहीं बल्कि अब उसका वजनी रिवॉल्वर भी इमरान के हाथ में था। वह उसके दस्ते को ज़मीन से 1 फीट ऊंचे उठे हुए सर पर इस तरह मार रहा था जैसे कोई लोहार नहाई पर घन चलाता है। फिर शायद उसे कराहने और चीखने का भी होश नहीं रहा था। पेशानी ज़मीन से लगी तो फिर न उठ सकी। इमरान ने बड़ी फुर्ती से उसे सीधा किया और जामा तलाशी लेने लगा। सिर्फ 3-4 विजिटिंग कार्ड निकले जो एक ही नाम के थे। उसने खड़े होकर जल्दी से सुनसान सड़क का जायज़ा लिया और जेब से कलम निकाल कर एक विजिटिंग कार्ड की पुश्त पर लिखने लगा, चचा के लिए भतीजे का तोहफा, पिछली बार लाइलमी में मारा गया था। सिर्फ वही कार्ड उसके कोट की अंदरूनी जेब में एहतियात से रख दिया और बकिया कार्ड अपनी जेब में डालता हुआ तेज़ी से आगे बढ़ता चला गया। गली के इख्तिताम पर पहुंचकर उसने एक बार मुड़कर देखा। वो अब भी उसी तरह बेहिस हरकत पड़ा हुआ था। सामने कुशादा सड़क थी। उसने एक टैक्सी रुकवाई और ड्राइवर को पता बताने के बजाय कहा, सीधे चलो। कुछ देर बाद उसने उसे रुकने को कहा और बोला, मैं ज़रा सामने वाले बूथ से एक कॉल करूँगा, इंतज़ार करो। टैक्सी से उतरकर वो टेलीफोन बूथ में आया और दरवाज़ा बंद करके चटखनी चढ़ा दी। फ़ोन में सिक्का डालकर ब्लैक 0 के नंबर डायल किए और दूसरी तरफ से जवाब सुनने पर माउथपीस में बोला, X2। और फिर अपने ताज़ा शिकार की जेब से निकाले हुए विजिटिंग कार्ड पर नज़र जमा कर बोला, ऐबक रोड पर कैफ़े 3 स्टार है जिसके ऊपर वाली फ्लैट पर कोई PH दुर्रानी रहता है। फ्लैट की निगरानी करो और उस PH दुर्रानी पर नज़र रखो। उसकी तस्वीर भी हासिल कर सको तो बेहतर है। सिलसिला मुनक़ते करने के बाद उसने सोचा कि उस बेहोश आदमी के लिए भी कुछ करना चाहिए। फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया लेकिन फिर रुक गया।